تو کلام مقدس میں بہت ساری ایسی صورتیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بیان کیا ہے کہ جنت کیسی ہے اور جنت کی نعمتیں کیسی ہے، وہاں کا ٹھکانہ کیسا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جہنم کی ہولناکی کو بھی بیان فرمایا، اس کی شدت، اس کا خوفناک منظر، اور جہنمیوں کو کھانے پینے کے لیے کیا دیا جائے گا، اور جہنمی کس قدر تکلیف میں رہیں گے۔ یہ ساری باتیں کلام مقدس میں بھی آپ کو موجود ملیں گی۔ اور ان ساری وجوہات کو بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، جنت کی نعمتوں کو بیان کرنے کا اور جہنم کی ہولناکی کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایسے عمل کرے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائے۔ اور جہنم کی ہولناکی کو بیان اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اللہ کا خوف، ڈر پیدا ہو اور برائیوں سے وہ بچے۔ تو بہرحال ہر انسان، چاہے وہ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار ہو یا پھر گنہگار، سیاہکار، خطاکار ہو، آپ کسی سے بھی پوچھو گے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، تمہاری دلی خواہش کیا ہے، تو انسان یہی بولے گا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ چاہے کتنا بھی بڑا مجرم پاپی کیوں نہ ہو، جہنم میں کوئی نہیں جانا چاہتا، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں چلے جائے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان ویسا عمل نہیں کر پاتا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، انسان کی فطرت میں کیا ہے کہ جلدی سے کوئی کام کرو، رزلٹ مل جائے، محنت کرنا زیادہ یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ اگر وہ کرے گا بھی تو چند مہینے یا چند سال کرے گا، لیکن پھر اس پر اس کی خواہشات کے غلبے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ محنت کرنا کم کر دیتا ہے۔ تو انسان شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان ہلوعا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ وہ رزلٹ تو چاہتا ہے کہ رزلٹ ملے، لیکن بس میں شارٹ کٹ کوئی راستہ تلاش کروں اور جلدی سے مجھے کوئی رزلٹ مل جائے، ہے نا۔ اسی آپ کو میں ایک ایگزامپل دے کر کے بتاؤں، ہمارے سنجان میں ہی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی انڈیا میں کام کریں گے تو امیر بننے کے لیے بہت لمبا سمے جائے گا، آؤٹ آف کنٹری جاؤ، فٹاک سے امیر بن جائیں گے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ چھوٹے موٹے عمل کریں اور مجھے اجر عظیم مل جائے، بہت زیادہ ثواب مل جائے۔ انسان اس کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا عمل مجھے مل جائے کہ جس میں بہت زیادہ ثواب ہو۔ دنیا میں آپ رہتے ہیں تو آپ تلاش کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کیا آفر چل رہا ہے، پھر آفر کا آپ لابھ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ہی انسان ہے، وہ دنیاوی معاملے میں جس طریقے سے آفر تلاش کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ دین کے معاملے میں بھی تلاش کرتا ہے کہ پوری رات عبادت کرنا یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اگر کیا بھی تو سال میں 1-2 راتیں وہ کر لے گا، زیادہ سے زیادہ 5-6 راتیں، اور کوئی بہت زیادہ محنتی ہو تو 10-12 راتیں کر لے گا۔ تو یہ انسان کنٹینیو اس قدر عبادت کرے وہ اس کی بس میں نہیں ہے۔ خواہشات میں انسان گھرا ہوا ہے، اور خواہشات اس قدر اس کے دل میں، دماغ میں ہے کہ وہ کافی دیر تک، لمبے سمے تک عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو کچھ ایسے اعمال ہے، آج کی گفتگو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ چھوٹے اعمال اور ثواب بڑے، اعمال چھوٹے اس کے ثواب بہت زیادہ۔ اب وہ کون سے اعمال ہے کہ جس کو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے؟ تو آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث سماعت کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی۔ آپ اندازہ لگاؤ، آدھی رات تک
ہم اگر نفل نماز پڑھنے لگ جائیں بیٹھ کر کے تو کئی نیند کے جھٹکے لگ جائیں گے، حالت خراب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سہولت کر دی، میرے بندو تم آدھی رات عبادت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لو، آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور حدیث میں ہے وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ یعنی کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں جماعت کے ساتھ ادا کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بڑی سہولتیں عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ثواب کی امید ہر بندے کی ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ اب آئیے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو اور بتاؤں، بخاری شریف کی، چھوٹا عمل لیکن ثواب بہت زیادہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ بمئة فی لیلۃ کتب له قنوت لیلۃ۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں 100 آیات پڑھ لے، 100 آیات پڑھ لے، اس کے لیے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب 100 آیت پڑھنے میں پتہ ہے کتنے ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ کتنے منٹ؟ 10 منٹ۔ اچھا چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ 100 آیتیں کہاں سے پڑھیں گے۔ آپ 30ویں پارے میں جائیں، چلو عام طور پہ آدمی کے لیے جو ہے 1 پارے سے لے کر کے 29 پارے تک تھوڑا، جو لوگ قرآن نہیں پڑھ پاتے ان کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ 30واں پارہ کچھ لوگوں کو یاد بھی ہے، اور جن کو یاد بھی نہیں ہے تو وہ اس قدر پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پر وہ صورتیں بہت تیزی کے ساتھ جاری ہو جاتی ہیں۔ 30ویں پارے میں جو سب سے پہلی صورت ہے سورۃ النبا، اس میں 40 آیتیں ہیں۔ دوسری صورت ہے سورۃ النازعات، اس میں بھی 40 آیتیں ہیں، کتنی ہوئی؟ 80۔ اس کے بعد ہے سورۃ النازعات کے بعد سورۃ العبس، اس میں 42 آیتیں ہیں۔ یعنی کہ یہ 3 صورتیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ نے 102 آیتیں پڑھ لی۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیے، ان 3 صورتوں کی تلاوت کیجئے اور سو جائیے، اللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ کسی مولوی یا کسی مولانا نے نہیں کہا، کسی مفتی یا کسی عالم نے نہیں کہا، یہ اس نے کہا جس کے فرمان کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو میں اس کی جانب وہی نازل فرماتا ہوں۔ کہ اگر ہم اس کے باوجود اگر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، 100 آیتیں بھی اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہم کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، 100 آیت کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اب ایک عمل میں آپ کو اور بتاتا ہوں، اور اس حدیث کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم سب کی ماں ہے، مومنوں کی ماں، جن کو کہتے ہیں امہات المؤمنین، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ یقیناً مومن اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے، اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے سے اور بہترین تعلقات کے ذریعے سے وہ روزے دار اور تہجد گزاروں کے برابر ثواب پاتا ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اخلاق کو عمدہ کرنا ہے، لوگوں سے گفتگو کرو، سلام کرو، جھگڑے مت کرو، جو بڑے ہیں ان کی عزت کرو، جو چھوٹے ہیں ان پر شفقتیں کرو، چغلی مت کرو، بے حیائی مت کرو، برائی مت کرو، اپنے اخلاق کو سنوارو۔ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، بس رمضان کے روزے رکھو، اخلاق کو سنوارو اور ایسے اخلاق مند بن جاؤ جیسے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ اب ہم اپنے اخلاق کو سنواریں گے، یعنی چلیں گے سنت رسول کے مطابق، بیٹھیں گے سنت رسول کے مطابق، گفتگو کریں گے سنت رسول کے مطابق، کھائیں گے سنت رسول کے مطابق، اپنی زندگی کو گزاریں گے سنت رسول کے مطابق، کپڑے پہنیں گے سنت رسول کے مطابق۔ جب ہمارے اعلیٰ اخلاق ہو جائیں گے، عمدہ اخلاق ہو جائیں گے اور ہم صحیح طریقے سے لوگوں سے میل جول رکھیں گے، کل بروز محشر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، لکھا رہے گا تہجد کا ثواب۔
رات میں تہجد پڑھنے کا ثواب، رات میں عبادت کرنے کا ثواب، دن میں روزہ رکھنے کا ثواب. بندہ عرض کرے گا مولا میں نے تو ایسی کوئی عبادت نہیں کی تھی کہ رات بھر تہجد کی نماز میں پڑھتا رہا، رات بھر میں قیام کرتا رہا، دن میں روزہ رکھا، ایسا تو میں نے کوئی عمل نہیں کیا. اللہ فرمائے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے بندے، تیرے اخلاق بہت اچھے تھے اس لیے میں نے تجھے روزے کا بھی ثواب عطا فرمایا اور رات میں عبادت کرنے کا بھی ثواب عطا فرمایا. تو اخلاق کو سنوارنا یہ بے حد ضروری ہے. اب آئیے ایک اور بہترین اور چھوٹا سا عمل، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. آج جمعہ کا دن ہے، اس جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت ہے، اور خاص کر کے وہ بندہ جو نہا دھو کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کتنے ثوابوں کا مالک بن جاتا ہے. حضرت سیدنا اوس بن ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم صحابی رسول، یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سر دھویا، مطلب غسل کیا، مسجد پیدل چل کر کے آیا، سواری پر نہیں آیا بلکہ پیدل چل کر کے آیا، امام کے قریب بیٹھا. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں نا، وہ گیٹ کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے سلام پھیریں گے، 2 سنت پڑھ کر کے نکل جائیں گے تو وہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے. یہ آفر ان کے لیے ہے جو امام کے قریب بیٹھا. اور کچھ لوگوں کی عادت ہے الحمدللہ وہ جمعہ کے دن امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بے شمار ثواب لوٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تو جمعہ پڑھنے آتے ہیں لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہاں سے مجھے جلدی نکلنے کا راستہ ملے، اور وہ سوچ کر کے مسجد میں بیٹھتے ہیں. لیکن جو اچھے سے نہا دھو کر کے، عمدہ کپڑا پہن کر کے، بہترین لباس پہن کر کے، پیدل چل کر کے مسجد آتا ہے اور امام کے قریب بیٹھتا ہے اور غور سے امام کا خطبہ سنتا ہے، غور سے امام کی تقریر سنتا ہے، غور سے امام کی حدیثوں کو سنتا ہے، لغ باتوں سے بچتا ہے، یعنی اپنے ذہن و دماغ کو دنیاوی خیالات سے دور کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ بھی میرے آقا نے فرمایا. سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ. آپ یہ نہ سوچنا کہ 1 سال کا روزہ اللہ ہے، وہ اللہ جو لوگوں کو بادشاہ بناتا ہے، وہ پروردگار عالم جو بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، وہ پروردگار عالم جو لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے، وہ اللہ ہے. وہ چاہے تو ایک قدم پر 1 سال کے روزے کا ثواب کیا، وہ تو سونے پر بھی اپنے بندوں کو بے شمار ثواب عطا فرما سکتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جمعہ کے دن ان چیزوں کا خیال کرتا ہے. نہائے یہ سوچ کر کے یہ میرے آقا کی سنت ہے، کپڑا پہنو یہ سوچ کر کے کہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ لباس پہن کر کے مسجد جاتے تھے، یہ سوچ کر کے آپ جمعہ کے دن اپنے یہ سارے اعمال کرو، مسواک کرو، صحیح طریقے سے وضو بناؤ، آؤ جلدی سے مسجد میں امام کے قریب بیٹھ جاؤ اور پھر واپس گھر جاؤ. جتنے قدم چل کر کے آؤ گے اور جتنے قدم چل کر کے جاؤ گے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا. اب اسی طریقے سے اب آئیے قیام اللیل. قیام اللیل سمجھتے ہیں؟ قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، لیل کا مطلب رات، یعنی کہ رات میں عبادت کی نیت سے سونا. ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے گیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر کے جانے کے بعد وہ کھانا کھایا یا کھانا کھا چکا تھا تو اپنے دیگر کاموں سے فارغ ہو کر کے دل میں سوچ کر کے یہ سویا کہ اگر میں رات میں 3 بجے اٹھا تو 2 رکعت میں نماز تہجد یا ایسی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے میں واپس سو جاؤں گا. سوچا، یا 4 رکعت کے بارے میں سوچا، یا 6 رکعت کے بارے میں سوچا، یا 8 رکعت کے بارے میں سوچا، وہ صرف سوچا اور سوچ کر کے سو گیا. فجر کی اذان ہو گئی، اٹھ نہیں پایا. اللہ فرماتا ہے کہ میرا اگر کوئی بندہ صرف سوچ کر کے سوتا ہے، اٹھ نہیں پاتا ہے، میں اس کے سوچنے پر بھی اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہوں. آپ سوچیے، صرف سوچنا ہے، سوچو تو صحیح. جیسے آپ ہر دن سونے سے پہلے پلان بناتے ہو کہ کل مجھے یہ کام کرنا ہے، اور پھر بہت سارے پلان آپ کے دماغ میں ہوتے ہیں، کل کیا ہوا، آنے والے کل آپ کیا کریں گے، پرسوں کیا کریں گے. اور آج تو لوگ اپنی پوری لائف کے پلان بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کتنے سال زندہ رہنے والے. لیکن پوچھو، ہر ایک نے اپنے الگ الگ اکاؤنٹ کھول کر کے رکھا ہے کہ میں 20 سال کا ہو جاؤں گا تو یہ کام آئیں گے، 25 سال کا ہو جاؤں گا تو یہ کام آنے والا، 30 سال کا ہو جاؤں گا تو یہ، بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ. اور اس سے پہلے انسان یہ دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. تو جس دنیا میں رہنے کے لیے آپ طرح کی پلاننگ بناتے ہیں، مکان بھی بناتے تو آپ پلان کے حساب سے بناتے ہیں کہ فیوچر میں
یہ کمرہ اس کام کے لیے ہوگا، یہ کمرہ اس کام کے لیے ہوگا، بیٹا ایک ہے تو اس کو یہ کمرہ دوں گا، بہو یہاں پر بیٹھے گی، میرے پوتے ایسے رہیں گے. یہ پلان بنا کر کے انسان پورا گھر بناتا ہے اور کمپلیٹ نہیں ہوتا اس سے پہلے وہ انسان دنیا سے رخصت ہو کر کے چلا جاتا ہے. بے شک آپ پلان بنائیے، اس سے میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن آپ نیکیوں کے بارے میں پلان بنائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب کوئی بندہ صرف نیکیوں کے بارے میں سوچتا ہے، کر نہیں پاتا، صرف سوچتا ہے، اللہ سوچنے پر بھی اپنے اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو سوچو تو صحیح کہ کل سے میں ایسا کروں گا، پرسوں سے میں ایسا کروں گا، سوچو تو صحیح. یہ اور بات ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، نہیں کر پا رہے ہو، لیکن کم سے کم سوچو تو صحیح. اس سوچ کی وجہ سے اللہ آپ کے ذہن سے گندگی کو دور فرما دے گا. تو کتنا آسان عمل ہے. اب ایک چیز آپ کو اور میں بتاؤں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ کیا ہے معلوم؟ کھانے کے بعد شکر ادا کرنا. کیا؟ کھانے کے بعد شکر ادا کرنا. کتنا آسان ہے نا. اور اس پر اجرت کیا ہے وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. اجرت کیا ہے؟ حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ صبر میں رہ کر کے اس نے روزہ رکھا ہو اللہ کی بارگاہ میں. یعنی کہ سخت دھوپ ہو، آپ کو پیاس کی شدت لگے، اس کے باوجود اپنا روزہ نہیں توڑ دینا. آپ رمضان کے روزے اگر سخت گرمی میں آ جائے، بہت سارے ابھی اس سال بھی کچھ روزے گرمی میں آئے تو آپ نے پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے نا. عام دنوں میں اگر آپ یہ ثواب کمانا چاہتے ہیں کہ سخت دھوپ ہے اور بندہ صبر کر کے روزہ رکھ رہا ہے، یہ اگر اس روزے کا اگر آپ ثواب چاہتے ہیں، چھوٹا سا عمل ہے. بس کھانا کھانے بیٹھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے نوالا اٹھاؤ. جب کھانا کھا چکے صرف کہو الحمدللہ رب العالمین. کتنا ٹائم لگا؟ صبر کرنے والے روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا صرف کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنے والے کو اللہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. اب الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کہ گویا کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھلایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پلایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بہترین کھانا کھلایا. اب کھانا کھانے کے بعد کی دعا بہت سارے لوگوں کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ نہیں یاد ہوتا، اتنی لمبی دعا ہے، جبکہ یاد تو سب کو ہو جائے، انسان یاد نہیں کرنا چاہتا ہے. آج ایک بندہ، ایک نوجوان 50 گانا یاد کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اتنی چھوٹی سی دعا یاد نہیں کر سکتا کیا؟ چلو نہیں یاد کر سکے، صرف الحمدللہ بھی کہہ دو گے نا، رب العالمین بھی نہ کہو، صرف الحمدللہ کہہ کر کے آپ جو ہے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ ایک روزے کا ثواب بندے کو عطا فرما دیتا ہے. چھوٹا سا عمل ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے نا، اس پر عمل کیجیے. اب آئیے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو بتاؤں میں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، غریب صحابہ تھے. وہ آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم لوگ تو غریب ہیں، جو امیر لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کو ایک فضیلت یہ ہے یا رسول اللہ، امیر لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں کیسے حج کرنے جائیں گے، ہمارے پاس سواری کا اہتمام نہیں، جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا زیادہ فکر مت کرو، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. تم کو ایک عمل بتاتا ہوں، وہ عمل کرنا، اللہ تم کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. اب یہ عمل میں آپ سارے لوگوں کو بتاتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم ثواب کے درجے میں ان کے برابر پہنچ جاؤ؟ تو غریب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہر نماز کے بعد تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا. اگر تم غریب ہو اللہ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس میں 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، بس 3 سے 4 منٹ، لیکن ثواب حج مبرور کا اللہ عطا فرما رہا ہے. اور جہاد کا ثواب، جہاد کرنا بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن اللہ کس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ و ہواہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے
کہ آدمی اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد کرے. جب آدمی اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد کرے گا اللہ اسے جہاد میں جانے کا ثواب عطا فرمائے گا. خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا کیسے؟ دل کہتا ہے کہ فلم دیکھنے جاؤ، نہیں دیکھوں گا. فلاں کے ساتھ بھڑاس نکالو، دشمنی نکالو، نہیں نکالوں گا. فلاں کی غیبت کرو، نہیں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب. یہ ہے خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا. بس دل میں جو گندے خیالات آئے ان گندے خیالات کو ہٹاؤ، اللہ کی جانب لو لگاؤ، اللہ جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتاتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے بعد ایک صبر کا زمانہ آئے گا. صحابہ سے فرمایا ایک مشکلوں کا زمانہ آئے گا، تکلیفوں کا زمانہ آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا، اور اس وقت میری سنت پر عمل کرنا بہت گراں ہوگا. اور ایسے وقت میں اگر کوئی امتی، کوئی اللہ کا بندہ میری سنت پر عمل کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. اور وہ فتنوں کا زمانہ یہی زمانہ ہے. آج اگر آپ داڑھی رکھ کر کے ٹوپی پہن کر کے جاتے تو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ کون سے کس زمانے میں زندگی گزار رہا ہے. آج دنیا اتنی ترقی کر گئی اور یہ ابھی تک داڑھی میں گھوم رہا ہے، ٹوپی پہن کر کے گھوم رہا ہے. لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عجب طریقے سے دیکھتے ہیں. آپ یہ نہ سوچو کہ لوگ کس طریقے سے دیکھیں گے، یہ سوچو کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے. اور ایسے وقت میں سنت رسول پر عمل کرو. تم مرو گے تو اپنی نارمل والی زندگی میں مرو گے، اپنے گھر میں مرو گے، لیکن جب کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو شہیدوں کے برابر اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. یعنی جہاں پر شہداء حضرات ہوں گے وہاں پر بھی تم موجود رہو گے. جس منزل پر وہ ہوں گے، جنت میں جس درجے پر وہ ہوں گے، اللہ اپنے اس بندے کو وہ درجہ عطا فرمائے گا جو فتنوں کے زمانے میں اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. تو سنت رسول کی بڑی اہمیت ہے. بس ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کروں کہ یہ بہت زبردست حدیث مبارک ہے. میں نے چن کر کے آج کے جمعہ کے بیان کے لیے یہ حدیث نکالی تاکہ لوگ یہ مختصر کام کرے اور اجر عظیم پائے. کیا حدیث مبارک ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے اور جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ضرور بتائیں. تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر مسجد کی جانب جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کی فکر میں رہتا ہے اور پھر سے وہ مسجد میں جا کر کے اس نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے اور اللہ اسے جہاد کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. ابھی آپ جمعہ پڑھ کر کے گئے نا، آپ سوچو اب مجھے عصر پڑھنا ہے، کہیں بھی مجھے مسجد مل جائے میں عصر کی نماز پڑھوں گا. عصر پڑھ لیا، پھر آپ مغرب کے بارے میں سوچو، مغرب پڑھا آپ نے عشاء کے بارے میں سوچو، عشاء پڑھا فجر کے بارے میں سوچو اور عمل کرو. اللہ گناہ بھی مٹائے گا، درجات کو بھی بلند فرمائے گا اور جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. تو بڑے چھوٹے اعمال ہے یہ. پھر سے میں نے کہا نا کہ انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ جلد بازی، کہ جلدی سے مجھے بہت ساری چیزیں ملے، جلدی سے میں امیر بن جاؤں. ایسی ہی وہ ثواب کے معاملے میں بھی کیا ہے؟ وہ جلد باز رہتا ہے کہ چھوٹا عمل کروں مجھے بڑا ثواب مل جائے. تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہمیں بڑے بڑے ثواب دلا کر کے جاتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات ان ساری باتوں پر عمل کر کے اپنے اندر نیکیوں کا ایک بہترین ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.